عباسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کشاف کے اندر اہل بیت کی محبت اور بغض کے حوالہ سے ایک حدیث پاک کو ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا، من مات علی حب آل محمد، جو شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے محبت کرتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا، مات مؤمنا مستکمل الایمان، وہ اس دنیا سے اس حالت میں گیا کہ اس کا ایمان مکمل ہے۔ جو شخص آل محمد سے محبت کرتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا، مات علی السنۃ والجماعہ، وہ اس حالت میں اس کو موت آئی کہ اس کا عقیدہ اہل سنت و جماعت جیسا تھا۔ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آل سے محبت کرتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا، آپ نے فرمایا مات تائبا، مرنے سے پہلے اللہ کی ذات اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ جو شخص آل محمد کے ساتھ محبت کرتا ہوا اس دنیا سے چلا جاتا ہے، آپ نے فرمایا مات مغفورا لہ، جب وہ اس دنیا سے جائے گا اس کو بخشش کا فرمانہ بھی عطا کر دیا جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام فرمایا جو میری آل کے ساتھ محبت کرتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا، مات شہیدا، کل قیامت کے دن اس کو شہیدوں جیسا اجر عطا کیا جائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ جو میری آل سے محبت کرتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا، بشرہ ملک الموت بالجنہ، کہ جب اس کے جسم سے روح کو قبض کیا جا رہا ہوگا تو موت کا فرشتہ بھی اس کو جنت کی خوشخبری دے گا۔ پھر فرمایا ثم منکر و نکیر، پھر جب اس کو قبر کے اندر دفن کر دیا جائے گا منکر اور نکیر آئیں گے، اس کو بھی کہیں گے کہ تیرے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ جو شخص آل محمد کے ساتھ محبت کرتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا، فتح لہ فی قبرہ بابان الی الجنہ، اس کی جنت، اس کی قبر کے اندر جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جو شخص آل محمد سے محبت کرتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا، جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، اللہ تعالیٰ کی ذات اس بندے کی قبر کو اللہ کی رحمت کے فرشتوں کی زیارت کا بنا دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت کے فرشتے اس بندے کی قبر کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ مزید فرمایا کہ جو بندہ آل محمد کی محبت میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے، یزف الی الجنہ کما تزف العروس الی بیت زوجہا، کہ اس بندے کو کل قیامت کے دن اس طرح بناؤ سنگار کر کے اس طرح پروٹوکول کے ساتھ جنت میں بھیجا جائے گا کہ جس طرح ایک دلہن کو اس کے شوہر کے گھر میں بڑی عزت اور پروٹوکول کے ساتھ بھیجا جاتا ہے۔ پھر فرمایا الا من مات علی بغض آل محمد، جو شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے بغض رکھ کر اس دنیا سے چلا گیا، آپ نے فرمایا من مات یوم القیامہ، جو شخص اس حالت میں مر گیا قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کی 2 آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے۔ جو شخص آل محمد کے بغض کے اندر ان سے نفرت رکھتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا تو نبی کریم علیہ السلام فرمایا ماتا کفارا، وہ ایسے ہے جیسے کہ وہ کفر کی حالت میں اس دنیا سے گیا۔ فرمایا جو شخص آل محمد سے بغض رکھ کر اس دنیا سے چلا گیا تو فرمایا جیسے ہی وہ مرے گا کل قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے محبت کرنا اور بغض رکھنا یہ انسان کے لیے دنیا آخرت میں اس قدر مفید ہے اور اس قدر نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، جو میرے قریبی ہیں، میرے گھر والے ہیں، ان کے تم نے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ اپنے بھی قریبی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو۔ میرے گھر والوں کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو ان کے حقوق ہیں ان کو بھی ادا کرو۔ اہل بیت کا، آل محمد کا سب سے پہلا حق کیا ہے کہ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، کہ دل کے اندر ان کی محبت ہونی چاہیے۔ دوسرا ان کا حق یہ ہے کہ جب بھی تم
آل محمد اہل بیت کا ذکر کرنے لگو تو تمہاری زبان کے اندر تعظیم ہونی چاہیے، الفاظ کے اندر تعظیم ہونی چاہیے، ادب و احترام ہونا چاہیے۔ تیسرا حق یہ ہے، آل محمد اور اہل بیت کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب تم نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر درود بھیجو تو نبی کریم علیہ السلام کی آل پر ضرور درود بھیجو، کیونکہ حدیث پاک میں ہے من صلی علیہ آب علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے مجھ پر درود بھیجا ولم یصلی اور میرے گھر والوں پر درود نہ بھیجا تو اس کا درود بھی نامکمل ہے۔ اب دیکھیں نا، نماز میں ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی کہ نماز کے اندر بھی جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں، درود ابراہیم پڑھتے ہیں، تو پہلے درود اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کی جاتی ہے تو رحمت کاملہ کا نزول فرما محمد پر، اور ساتھ یہ بھی حکم دیا گیا کہ میری آل پر بھی تم نے یہ دعا کرنی ہے۔ اسی طرح جب بھی تم محمد نام سنو تو تمہاری زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہونے چاہیے۔ یہ محبت کے تقاضوں میں سے، حقوق میں سے ایک حق ہے۔ اور چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ ان کی خدمت کرنا، جو اہل بیت کی خدمت کرتا ہے اللہ کی ذات اس کو بڑا ہی مرتبہ عطا فرماتی ہے۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، یہاں تک کہ ان کے کردار کو اپنایا جائے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو اپنی امت کو فرما رہے تھے کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا اپنے گھر والے۔ تم قرآن کو اور میرے گھر والوں کو، ان کے کردار کو، ان کے نقش قدم کو، ان کی سیرت کو، ان کے اخلاقیات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا دو، تم فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ پھر فرمایا آل محمد کے دشمنوں سے نفرت کرنی، جو نبی کریم علیہ السلام کی آل کے ساتھ بغض رکھنے والا ہے اس سے تم نے بغض رکھنا ہے۔ پھر آل محمد کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ان کے تذکرے کو بھی زندہ رکھنا ہے۔ مطلب یہ کہ جہاں بھی حمدہ تعالی اللہ کی ذات نے ہم کو ایسا عقیدہ عطا کیا ہے کہ ہم ان کے تذکرے کو کیسے زندہ رکھتے ہیں، کہ چاہے وہ اصالِ ثواب کی محفل پاک ہو، چاہے وہ میلاد مصطفیٰ ہو، چاہے وہ کیسی بھی محافل کا ہم انعقاد کرتے ہیں، یہاں تک کہ قوالی بھی کیوں نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے گھر والوں کا، آپ کی آل کی شان و عظمت کا ضرور تذکرہ کیا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ ان کے لیے خیر خواہی کی دعا کرنا۔ اور ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کر کے اس کے نبی کریم علیہ السلام کی شان و عظمت، اخلاقیات، تعلیمات کا ذکر کرنے کے بعد ہم اس کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی آل کی محبت کا ذکر کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کا ذکر کرتے ہیں، تو گویا کہ یہ میلاد مصطفیٰ، اس سے محبت رسول کا بھی حق ادا ہوتا ہے اور محبت اہل بیت کا بھی حق ادا ہوتا ہے۔ محبت رسول کی وجہ